علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان فلا ينبغی لہ ان یتمثل بمثلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے مہلت مانگنے پر اور طاقت مانگنے پر طاقت عطا فرمائی۔ قیامت تک شیطان اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اور کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں کبھی کسی صورت میں وہ لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو راہ حق سے ہٹاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب انسان پر آخری وقت آئے گا تو شیطان یہ بھی کہے گا کہ مجھے خدا مانو، میں تمہاری اس تکلیف کو دور کر دوں گا۔ کبھی کہے گا یہودی ہو جاؤ، تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی، کبھی کہے گا عیسائی ہو جاؤ، یہ سارے کام کرے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے ساری طاقتیں دینے کے باوجود ایک طاقت اسے نہیں دی۔ ساری طاقتیں دی ہیں، ایک طاقت نہیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رآنی فی المنام، جو شخص خواب میں مجھے دیکھے گا، فقد رآنی، تاکہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ فإن الشیطان فلا ينبغی لہ ان یتمثل بمثلی، بے شک اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ میری شکل و صورت اختیار کرے۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اختیار کرے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں ذکر کیا ہے، اور بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا فمن رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بنا سکتا، میری شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔ تو شیطان سے اللہ رب العزت نے یہ طاقت اسے نہیں دی کہ وہ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت بنا سکے۔ وہ ساری چیزیں بن کر کہے گا، مگر یہ کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ میں تیرا نبی ہوں۔ یہ کہنے کی طاقت اللہ رب العزت نے اسے نہیں دی۔ تو جس خوش نصیب کو خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے آقا نامدار سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھا ہے۔ کہ شیطان کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے، بندہ خواب میں دیکھتا ہے اور یہ تصور ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، مگر چہرہ انور صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔
کبھی دھندلا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ وہ اس کے ایمان میں کچھ کمی ہے، جس کمی کی بنا پر اس کو سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت اور پیاری صورت واضح انداز میں نظر نہیں آ رہی، اور جو وہ دیکھ رہا ہے دیکھ حقیقت ہی رہا ہے، مگر اپنے ایمان کی کمزوری کی بنا پر وہ صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پا رہا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے اور اپنی اصلاح کی جانب متوجہ ہو۔ جس قدر وہ اپنا دل اور من صاف کرے گا، کیونکہ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالی کا آئینہ ہے۔ آخری ایک روایت عرض کرتا ہوں، ابو لہب کی بیوی وہ ایک روز غصے میں آ کر سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے کے لیے مکہ میں حرم شریف میں کعبۃ اللہ کی طرف گئی۔ اتفاق یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے بیٹھے تھے۔ جب دور سے آگ بگولی صورت میں وہ آتی دکھائی دی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں، آقا وہ جس انداز میں آ رہی ہے وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ جملے کہے گی جو مجھ سے برداشت نہیں ہو پائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ وہ آ کر کہتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بتا تیرے نبی کہاں ہیں؟ اب سرور کون و مقام پاس بیٹھے ہیں مگر اس کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ جب وہ چلی گئی تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آئینہ حق ہوں، جو آئے گا وہ اپنی ہی صورت دیکھے گا۔ اس کو چونکہ اپنے ہی صورت نظر آنی تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں پائی۔ تو بہرحال سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی۔